السلام علیکم ناظرین، جس شادی کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، لگتا ہے وہی شادی اب اس خاندان کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ ایک طرف ماریا کی خوشیوں پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، دوسری طرف بلال اور شارق پہلی بار ایک ہی صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا دونوں نے مل کر ایسا کھیل شروع کر دیا ہے جو اپنی ہی بہن ماریا کی پوری زندگی تباہ کر دے گا؟ آئیے پرومو اور ٹیزر کے ہر سین کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پرومو دیکھ کر تو سب سے پہلے یہی محسوس ہوتا ہے کہ حمزہ کو اب اس گھر کے حالات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ اگر ماریا کی شادی اسی گھر سے ہوئی تو بلال اور شارق کسی نہ کسی طرح سے ضرور مسئلہ کھڑا کریں گے۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ماریا کی رخصتی اپنے گھر سے کروائی جائے تاکہ کم از کم شادی کی تقریبات سکون سے مکمل ہو سکیں۔ اس فیصلے کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ بھی ہے۔ بلال پہلے ہی گڑیا باجی کی معافی مانگنے والی ویڈیو پورے خاندان میں پھیلا کر سب کو شرمندہ کر چکا ہے۔ اس حرکت کے بعد سب کو احساس ہو گیا ہے کہ اگر بر وقت احتیاط نہ کی گئی تو ماریا کی شادی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے گڑیا باجی بھی اپنی خواہشات قربان کرتے ہوئے فیصلہ کرتی ہیں کہ شادی سادگی سے کی جائے۔ اگرچہ ماریا کی خواہش تھی کہ اس کی رخصتی اپنے مرحوم والد کے گھر سے ہو، لیکن حالات کے سامنے وہ بھی خاموشی سے سر جھکا دیتی ہے۔ حمزہ کے گھر ماریا کو مایوں بٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ احمر عافیہ، گڑیا باجی اور حمزہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ماریا کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ ہر کوئی اس کی خوشیوں کے لیے مصروف نظر آتا ہے، مگر دوسری طرف کچھ لوگ انہی خوشیوں کو برباد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر نازنین اور اس کی ماں بھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ وہ سوچتی ہیں کہ جس طرح گڑیا باجی اور باقی سب مل کر نازنین کی ماں کو ذلیل کرنے اس کے گھر آئے تھے، اب ان کی باری ہے۔ دونوں سیدھا حمزہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ ماریا انہیں دیکھتے ہی صاف کہہ دیتی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو شادی پر دعوت نہیں دی، تو آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ لیکن نازنین ہمیشہ کی طرح طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم تو دعائیں دینے آئے تھے، البتہ تم لوگوں کے رویے دیکھ کر کہیں بد دعائیں نہ نکل جائیں۔ ماریا اس بار پہلے والی خاموش ماریا نہیں رہتی۔ وہ دو ٹوک جواب دیتی ہے کہ نہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بد دعاؤں کا کوئی خوف، بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سین واضح بتا رہا ہے کہ ماریا اب کسی کی دھونس برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں۔ دوسری طرف ایک اور حیران کن تبدیلی بھی نظر آتی ہے۔ شارق، جو کل تک بلال کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب اچانک اس کی تعریفیں کرنے لگتا ہے۔ گڑیا باجی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ بلال نے بر وقت اور بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی لیے وہ نازنین سے کہتا ہے کہ دل چاہ رہا ہے بلال کو گلے لگا لوں، پہلی بار اس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اس کے بعد شارق خود بلال کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بلال پہلے تو حیران ہوتا ہے اور طنزاً کہتا ہے کہ لگتا ہے آج تمہارے دماغ کے سارے پیچ ڈھیلے ہو گئے، لیکن شارق جواب دیتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، یعنی اب دونوں کا مشترکہ مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے اس خاندان کی خوشیوں کو برباد کرنا۔ پھر ٹیزر کا سب سے خطرناک سین سامنے آتا ہے۔ بارات آ چکی ہے، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے، ہر طرف ڈانس اور جشن ہو رہا ہے، لیکن اچانک فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ میری پریڈکشن یہی کہتی ہے کہ اگر یہ فائرنگ واقع ہی بلال اور شارق کی پلاننگ ہے تو ان کا اصل مقصد شادی رکوانا ہوگا، قتل کرنا نہیں۔ اسی لیے لگتا ہے کہ ماریا کا ہونے والا شوہر جان سے نہیں جائے گا، بلکہ غالب امکان ہے کہ وہ شاید زخمی ہو جائے گا، لیکن صرف زخمی ہونا بھی کافی ہوگا تاکہ شادی اسی وقت رک جائے اور لڑکے والوں کے دل میں خوف بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی خاندان ایسے ماحول میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہے گا جہاں بارات پر فائرنگ ہو جائے۔ اگر واقعی اس سب کے پیچھے بلال اور شارق نکلے
تو انہیں فوراً گرفتار کروانا چاہیے، کیونکہ یہ صرف خاندانی جھگڑا نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے۔ ادھر نازنین کے چوری کیے ہوئے زیور کا معاملہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ شارک اب ان گولڈ کی چوڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے جو نازنین نے سیٹ بیچ کر خریدی تھیں۔ وہ نازنین سے بڑی باریک بینی سے پوچھتا ہے کہ وہ چوڑیاں واقعی سونے کی ہیں، کتنے تولے کی ہوں گی اور کتنی قیمت ہوگی؟ نازنین بھی خوشی خوشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ شارک کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، وہ موقع ملتے ہی وہ چوڑیاں اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شارک خود بھی حد سے زیادہ لالچی انسان ہے۔ اگر اسے ذرا بھی فائدہ نظر آیا تو وہ اپنی ہی بیوی نازنین کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک اور دلچسپ پہلو بھی سامنے آ رہا ہے۔ اگر خدا نہ کرے ماریا کی یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے تو ممکن ہے بعد میں عافیہ کے ذہن میں خیال آئے کہ کیوں نہ ماریا کا رشتہ فہد سے کرا دیا جائے۔ فی الحال یہ صرف ایک اندازہ ہے، لیکن چند ٹیزرز میں ماریا کی نظریں فہد کی طرف اور فہد کی توجہ عافیہ کی طرف دیکھ کر ایسا محسوس ضرور ہوا ہے کہ کہانی ایک لو ٹرائی اینگل کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف عافیہ ابھی تک نہ فہد کی اصلیت جانتی ہے اور نہ ہی اپنے والد شہیر کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوگا کہ اس کے والد بیماری کا بہانہ بنا کر باہر گئے تھے اور اصل مقصد صرف عافیہ کو بزنس میں مصروف رکھنا اور فہد کو اس کے قریب لانا تھا تاکہ احمر اور عافیہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکیں، تو میرے خیال میں عافیہ سب سے پہلے اپنے والد سے سوال کرے گی، کیونکہ عافیہ کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا گھر اور احمر کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ اور اب آتے ہیں نازنین کی طرف۔ ایک بات میں نے کافی غور سے نوٹ کی ہے، فہد جس طرح نازنین کو مہنگے ہوٹل لے گیا، اسے قیمتی ڈائمنڈ اور گولڈ کا بریسلٹ دیا، ہر مشکل میں اس سے رابطے میں رہتا ہے، اس کے بعد مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی اگر آگے چل کر نازنین کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ کاش میری شادی شارک کی بجائے فہد سے ہوئی ہوتی، کیونکہ شارک نہ اسے عزت دیتا ہے نہ آرام کی زندگی، جبکہ فہد ہر ملاقات میں اسے خاص ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ ایسے خیالات اگر نازنین کے دل میں گھر کر گئے تو پھر یہ صرف لالچ نہیں رہے گی بلکہ ایک نئی جذباتی پیچیدگی بھی کہانی میں شامل ہو جائے گی، اور یہی چیز آگے چل کر نازنین سے مزید بڑی غلطیاں بھی کروا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی بلال اور شارک نے شادی پر حملے کی منصوبہ بندی کی ہے؟ کیا ماریا کی خوشیاں ایک بار پھر ادھوری رہ جائیں گی؟ کیا شارک نازنین کی چوری تک پہنچ جائے گا؟ اور کیا عافیہ اپنے والد اور فہد کی حقیقت جان کر سب کچھ بدل دے گی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا نازنین کا لالچ اسے صرف جرم تک محدود رکھے گا یا پھر اس کے دل میں فہد کے لیے بھی کوئی نئی خواہش جنم لینے والی ہے؟ ناظرین اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے خیال میں ماریا کی شادی ہو جائے گی یا ایک بار پھر کوئی بڑا طوفان اس خاندان کی خوشیوں کو چھین لے گا؟